السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے 12 ربیع الاول کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، تو ہم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے حوالے سے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحم دل ہے، اور رحم دلی حقیقت میں ہے کیا، اور رحم دلی کا عنصر جو ہے انسان میں جو پایا جاتا ہے وہ کیسے آتا ہے۔ ایک دلوں کے طبیب کی حیثیت سے، ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے، یا اسلام پہ ریسرچ ہونے کی وجہ سے، یا انسانی زندگیوں کے احوال میرے پہ اشکارا ہونے کی وجہ سے، یا میرے عشق صوفیوں کے کوزوں سے پینے کی وجہ سے بیمار دلوں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں اور ان میں انسانیت کے لیے رحم نہیں ہوتا۔ ایسے میں فسادات جنم لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو آپ کا دل انتہائی بہت سب سے زیادہ نرم تھا، انسانیت کا درد تھا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے غریبوں محتاجوں کے لیے روتے تھے، پریشان رہتے تھے، ان کا مسائل کا حل نکالتے تھے، اور یوں جو ربط تھا اللہ اور بندہ کے درمیان وہ میوسی پیدا نہ اور کہیں ٹوٹ نہ جائے، آپ کو اس چیز کی فکر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انمول پیدا کیا، بہترین آنکھیں عطا فرمائی، بہترین زلفیں عطا فرمائی، ہر لحاظ جسم کی ایک ایک اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے انمول طریقے سے بنایا، اور ظاہری حسن و جمال ہو یا سیرت کردار ہو، ہر جگہ پہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انمول نظر آتی۔ یہی نہیں، عربوں کی جاہلیت پہ مبنی جو باتیں تھیں، فرسودہ نظام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقائق پہ مبنی، حکمت و دنائز پہ مبنی باتیں، جو انسانیت دوست باتیں تھیں، ان کے سامنے ان کی شخصیات بھی ہیج ہو گئیں اور ان کی باتیں بھی ہیج ہو گئیں، کیونکہ وہ شیطانیت کے پیروکار ہو گئے، انسانیت کی تباہی کا باعث بن رہے تھے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، حق آ گیا اور باطل آ گیا۔ اور اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ دل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ صلہ رحمی کا جو بنیادی جو جذبہ ہے وہ دل کے ہی باعث پروان چڑھتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دل پہ اترتے ہیں اگر آپ پاکیزہ ہیں اور آپ باکردار ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان کا دل دکھی ہوتا ہے، انسان کو دل میں ہی دل کو ہی چوٹ ملتی ہے، جب انسان کو کوئی غم ملتا ہے، جب کوئی انسان مایوس تو سب سے پہلے دل پہ اس کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ انسان کی روح پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ انسان کیفیت محسوس کرتا ہے، چاہے غمی ہے چاہے خوشی ہے، پھر اس کے ساتھ دل پہ اترتے ہیں، اور یوں دل جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو بلا نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، انسان اپنے جذبات کا اظہار کر ہوتا ہے، مگر جو پتھر دل ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، وہ ان جذبات و احساس سے آئی ہوتی ہے۔ اگر میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حواس خمسہ دی ہیں، جیسے اکثر اپنی میں روح کی پرواز کی والی زندگی بنا رہا ہوں، جس میں آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، انسان کا دل ہے، اس طرح مختلف اللہ نے شوق، تو یہ چیزیں انسان کو دی کہ انسان بھٹکے نہیں اور شیطان کے لبادہ نہ ہو، اور ان ساری چیزوں میں جس کو جامع حیثیت حاصل ہے انسان کے جسم میں کسی چیز کو، تو وہ دل ہے۔ اگر دل آپ کا نرم ہے، آپ گناہوں میں آلودہ نہیں ہیں، آپ باکردار ہیں، تو یقیناً آپ کے خدائی کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کا دل جو ہے وہ گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، تو یقیناً آپ نے اندھیروں میں چلے گئے اور شیطانیت آپ کا مقدر بن چکی ہے، آپ شیطان کا ایجنڈا سیٹ کریں گے، اور جتنے آپ کا دل پاک صاف منزہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی چھوٹے تھے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے قلب کو مزید اس کا نام کیا ہے پاک صاف کیا، مزید اس کا نام کیا ہے اللہ کی طرف سے وہ کشادگیاں بڑھ دی گئیں، مضبوطیاں عطا کر دی گئیں، توانائی عطا کر دی گئیں، کیونکہ ایک طرف تنہا آپ کی شخصیت تھی، اور ایک طرف اقوام عالم تھا جہاں پہ لوگ متکبرین تھے، جو کوئی اپنی طاقت عہدہ دولت پہ تکبر کرنے والے تھے، اور دوسری طرف آپ کی شخصیت تھی جنہوں نے بہت زیادہ دکھ، مصائب، تکالیف کا سامنا کرنا تھا، اب صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔
جتنے بھی مصائب تھے، مشکلات تھیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے دل میں تقویت بھر دی گئی، صبر و رضا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا گیا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو فرشتوں نے دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر لحاظ سے مول بنایا، مگر فرشتوں نے دوبارہ سے آپ کے قلب میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انوار و تجلیات بھر دیے، تاکہ جن کی روشنی سے سارا عالم جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال بھی یا صوفیہ اعظام کے جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے ہیں وہ دلوں کے طبیب ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی اصلاح قلب کی صوفیہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کا دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ظاہری طور پہ چلتی پھرتی لاش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو حقیقی معنوں میں جو منافقت کے بغیر مجھے پکارتے ہیں اور رائے کاری کے بغیر مجھے پکارتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں سے پرے ہیں اور رحم دلی والے ہیں، وہی حقیقت میں زندہ لوگ ہیں، ان کے دل ہی زندہ ہیں، اور جو اس کا نام کیا ہے گناہوں میں آلودہ ہیں، جو شیطانی کے لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور جو حساسین ہیں، جو متکبرین ہیں، جو معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، جو جن کے دل میں انسانی کی ہمدردی نہیں، یہ حقیقت میں رائے حق سے پرے۔ تو علامہ محمد اقبال نے بھی دل کے حوالے سے اشعار لکھے۔ تمام صوفیہ اعظام جو ہے وہ پیر و مرشد سے جو اگر راہ سلوک کی منازل طے اگر ان کی ہوتی ہیں تو دلوں کی اصلاح سے ہی ہوتی ہیں، کہ ان کے قلب و نظر میں حد درجہ پاکیزگی پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کو وہ صوفیہ اعظام زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، ان کے دل اس قدر پاکیزہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے دل پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں شیطانیت کا دخل نہیں ہوتا، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے تو میرا ورد کر، میں تیرا ورد کروں گا، تو مجھے پکار، میں تجھے پکاروں گا، تو میری طرف آ، میں تیری طرف چلوں گا۔ وہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ حقیقی معنوں میں شیطانیت کا آپ کی زندگی میں دخل نہیں ہوگا۔ مگر افسوس آج نہ نظروں میں پاکی رہی، نہ دل میں وہ پاکیزگی نظر آتی ہے، نہ افکار و نظریات اور عقائد میں پاکیزگی نظر آتی ہے، اور نہ ہی وہ افکار و نظریات و عقائد مخلص کوئی نظر آتا ہے جو حقیقی معنوں میں صحیح اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایسے میں آپ کی روحیں شیطان ہائی جیک کر لے گا اور یوں آپ روندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل نے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اب عقل کہتی تھی، عقل کہے کہ ابو جہل جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے۔ عقل کہے کہ فرعون تو بہت طاقتور ہے، وہ تو ہر کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ جو مجھے نہیں مارے گا اسے میں فوراً سے مار دوں گا۔ تو کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس خدا کا پیغام لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ میری قوم کو مجھے واپس کر دو، اور تم جو خدا کا دعوے دار ہو تم حقیقت میں خدا ہے ہی نہیں ہو، بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو جبکہ ایک طرف ظاہری طور پہ اس کے پاس ہر اسباب ہیں جو کسی بھی شخصیت کی ہستی مٹانے کے لیے، مگر گفت و یقین انبیاء کا اور ان کے قلوب میں کس قدر مضبوطی اور پختگی تھی کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ تو اب صوفیہ اعظام بھی دل کی اصلاح قلب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن چونکہ ہدایت ہے، قرآن کی تعلیمات، قرآن سننے سے دلوں میں پتھر دل بھی پگھلتے ہیں، اور جیسے مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ وہ پرانی امتوں کے انجام کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نافرمانی کی حدیں بھانگی، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں، اور جو دینی حق ہے اس کی سزائی سے اور حق کے پلیٹ فارم کو نظر آتے ہوئے مزید نرم ہو جائے تاکہ وہ باطل کے سامنے زیادہ بہتر طریقے سے سینہ سپر ہو سکے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مزید نرمیاں بڑھتی تھی، آپ کے دل میں مزید دنیا کی اصلاح کا جو مشن ہے وہ مزید تر و تازہ ہوتا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں تمام اقوام عالم کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تمام اقوام عالم کو خدا کی توحید
پہ کاربند کرانا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اصحاب رسول نے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح کر دیں اور خالی ہاتھ فتح کر دیں. ظاہری طور پہ ان کے اس بات اس قابل نہیں تھے, وہ خالی ہاتھ ہی نظر آتے ہیں جتنی دشمن کی. ابھی میں جنگ کے حوالے بیان کرنا شروع کر دوں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے. میرا اکثر مقصدیت دل کے حوالے سے بات کرنا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی دل کے حوالے سے بہت زیادہ لکھا. ہم فکر اقبال کی روشنی میں کہ اگر دل میں اب دیکھا جائے تو اب میں تھوڑی سی پہلے اس میں تمہید باندھوں گا دل کے حوالے سے کہ جب دل پاک صاف ہوتا ہے تو پھر آپ کی روح پرواز کرتی ہے بارگاہ خدا میں, اور عشق کا پیغام لے کے آپ کے دل میں اتارتی ہے, اور پھر آپ میں جذب و مستی کفیات پیدا ہوتی ہیں, اور پھر آپ اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں. اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے اور گناہوں میں رودہ ہے تو آپ کبھی بھی خدا کی بارگاہ تک آپ کی روح نہیں پہنچ سکتی. اور روح کی پرواز کے حوالے سے میں نے 12-14 اپنی ویڈیوز بنائی ہیں, وہ آپ سنیں. اور انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کے متعلق میں نے اس کے فنکشن کا بیان کیا کہ کیسے وہ روح کی پرواز کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. دل بیدار فروخی دل بیدار قراری, مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل بیدار پیدا کر دل خوابدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل مسلمان میرا نہ تیرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. حد ادراک سے باہر ہیں باتیں جذب و مستی کی, سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل پوری نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو. یہ دل کی موت وہ اندیشہ اور نظر کا فساد, دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے, نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی, کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کے پیروں. دل کی آزادی شکم سمان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے. دل کی آزادی یا شکم نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو, تیرا حجاب تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں, اس میں ہے کیا کہ تو بے باک نہیں. دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, تیری نگاہ توڑ دے آئینہ و محروما. تو بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اہل یورپ اہل نظر ہیں یورپ سے نو امید, ان کو کے باطن پاک نہیں. پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, نہ لا نہ سکے فرنگ میری نوعوں کی تاب. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت ہے چھاؤں ہے آتا ہے تن جاتا ہے تن. یہ علامہ محمد اقبال کے اشعار تھے. علامہ محمد اقبال نے بڑی ہی اچھی باتیں ادھر بیان کر دی ہیں کہ انسان کا جسم تو مٹ جاتا ہے. اب دیکھا جائے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم تباہ ہو جاتا ہے, مگر ایک حقیقت ہے کہ جوں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور حقیقت میں اگر آپ سچائی کے متلاشی ہیں تو آپ کو ایمان کی طاقت آپ کی بڑھے گی, اور آپ گناہوں سے پرے رہیں گے تو آپ کے دل کو تقویت ملے گی, اور آپ کا دل ہدایت کا سر چشمہ بن جائے گا, اور یوں رحمتیں برکتیں سمیٹیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی سے, عشق کے مناظر طے کریں گے. اور آپ کا دل آپ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے وابستگی پیدا کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گا, اور آپ کے بغیر کچھ کیے ہوئے بھی آپ کو ثواب ملا رہا ہوگا. میں اکثر اپنا دل جو ہوتا ہے میں وہ کہتے ہیں نا جیسے کسی چیز کو, جیسے کلوک ہے اس میں وہ ڈال دیا جائے سیل تو وہ چلتا رہتا ہے, روٹیٹ کرتا رہتا ہے. میں ضرور کبھی اپنا دل لگا کے سو جاتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں تو میرا دل ضرور پڑ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ میں سوتا ہوں اور میرا دل ضد کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ میں نے اس قدر اس کے حوالے سے کام کیا. اور صوفیہ نام چونکہ اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہ اصلاح قلب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے صوفیہ کے کوزوں سے میش کی ہے تو ہم بھی دلوں کے طبیب ہوتے ہیں, ہمیں بھی دلوں کے نقائص اور دلوں کی غلاستیں اور خبیاں لوگوں کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور جب لوگ کوئی ہارٹ برنی کا شکار ہے, کوئی تقبل کا شکار ہے, اور کوئی ہے تو میں اسے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ ذہنی مریض ہیں, ابھی یہ حقیقت زندگی سے بہت پرے ہیں, ان کی زندگی کی جو حقیقتیں ان پہ آشکار نہیں ہو سکی. تو دل کے حوالے سے
اگر دیکھا جائے تو اقبال کا جو تصور انہوں نے دیا کہ دل جو ہے وہ اگر زندہ ہو جائے، دل بیدار سلوکی، دل پہ اگر زندہ ہو جائے تو آپ ایک بڑی شخصیت مان سکتے ہیں جن سے اللہ دوستی کرے گا، اور اللہ دوست جب بنا لیتا ہے کسی کو تو پھر حق جاری کر دیتا ہے، اور جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں، جتنے بھی برے لوگ ہیں، جتنے بھی انسانیت پہ مظالم ڈالنے والے ہیں، ان کی آپ تذلیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے عجز اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہی حق کا پیغام ہے کہ حق کو فتح بالآخر نصیب ہوتی ہے، اور جتنی مرضی افرادی قوت میں مشرکین، منافقین اور کافر ہو جائیں، مگر جو حق ہے کیونکہ اس میں سچائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں اب میں بیان کروں گا کہ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور ایک ہی طرف دوسری طرف حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ مرد مومن کو عجز اختیار کرنے کی وجہ سے، سادہ دلی کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے شاطر چلاک شار ہیں، مگر چونکہ وہ اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تو لوگ جو برے لوگ ہیں وہ بڑی شیخیاں بکھیرے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، جبکہ ان کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے مشرکین اور منافقین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور اپنا ایمان کا ہونے کا دعوے دار ہوتے تھے، جبکہ پس پردہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے، تو حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی حرکتوں کا بخوبی علم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز فرما رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے چلاک اشار ہو رہے ہیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیوب کو بھی، ان کے عیبوں کو بھی نمایاں نہیں کر رہے کہ ہو سکتا ہے ان میں اصلاح کا پہلو نکل آئے، مگر جب توفیقیں چھن جاتی ہیں، جب آپ کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، جب آپ کی تربیتیں ہی شروع سے غلط ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک مسلح بھی اور ایک قوم کا مسیحا بھی کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے، کیونکہ آپ نے اپنا اندرونی اسٹرکچر خود سے ختم کر لیا۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی خودکشی کر لے اور پھر وہ کسی صوفی کے پاس چلا جائے، کسی کے پاس چلا جائے اور کہے کہ ہمیں زندگی عطا فرما دی جائے، تو حقیقت میں تو اللہ جو حی و قیوم ہے وہ بھی کسی کو دوسری طرح زندگی نہیں دیتا، بس سبب اور ہو جائیں، اسباب اور ہو جائیں، کہ جب اللہ تعالیٰ پھر اپنی کائنات کے مظاہر ظاہر کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بھی عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر ایک بندے کو زندہ کر دیا، پھر فوت ہو گیا، کسی سے عیسائی سے بات چیت ہو، کہتے ہیں ہمارے جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، نبی تو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قبرستان میں گئے، آپ نے اس کا نام کیا، اللہ کی رحمت سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، پھر ظاہر ہے وہ اس کو زندگی تو نہیں، ظاہر پھر فوت ہونا تھا، مگر وہ وقتی طور پہ زندہ ہو گیا۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صوفیہ اذان جو ہوتی ہیں وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس لا سکتے ہیں۔ صوفیہ اذان کے جو مراتب ہیں، جو ان کی وہ روحانی منازل طے کرنے کی وجہ سے جو ان کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس میں سیلف کنٹرول نہیں وہ اسے نہیں مل جائے، تو سیلف کنٹرول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی غلط قسم کے ایجنڈے میں نہ پھنسے اور یوں اپنے لیے تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز تباہ کرتی ہے وہ دل کی خرابی ہے۔ اگر دل ہی خراب ہو جائے گا تو پھر آپ میں حق و سچ کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، اصلاح و تشرع و دین ابتداء سمان۔ اب اگر آپ کا دل اچھا ہے تو عشق کی دولت مل گئی، اب جب عشق کی دولت مل گئی ہے تو پھر عشق آپ کو راستے طے کروائے گا اور دل جو ہے وہ وہاں پہ عبادتیں اتریں گی، پھر آپ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ جذب و مستی کی پھر طے ہوتی ہے۔ اور آپ کا دل پاک ہے تو، اور یہی نہیں ہے اگر آپ کا دل پاک ہے تو پھر عشق کی پرمر ملے گا، اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے تو پھر آپ خواہش نفس کا شکار ہیں، تو خواہش نفس کا شکار ہوتے ہوئے آپ ہر وہ کام کریں گے جو بد اخلاقی میں آئے گا، جو تمہاری معاشرے اور تمہاری خود ذات کی تباہی کے لیے باعث بنے گا، اور یوں آپ شیطانی کے لبادہ اور کے معاشرے کو تباہ کریں گے۔ تو لہٰذا صوفیہ کے جذب و مستی کفیات کو دل سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کو مقام و مرتبے اگر ملتے ہیں تو ان کی دلی پاکیزگی کی وجہ سے ملتے ہیں، اور جو بچا کے نہ رکھ تجھے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہوا تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ سرکار دو علیہ وسلم کو جیسے کفار مشرکین اذیتیں دیتے غلط قسم کی باتیں کر کے، نعوذ باللہ آپ کا
मजाक उड़ा के और आपके हिकमत बड़ी बातों को उनका मजाक उड़ाते, तंज करते और एक सच्चाई से भी इनराफ इसलिए कर देते थे कि उनके दिल गुनाहों में, हजाबत में पड़ गए थे और सख्त दिल हो चुके हुए थे। अब उनके लिए हदायत के रास्ते बंद हो चुके हुए थे। और एक तरफ मोमिन वो थे जिनके दिल पकीज़ा थे और वो हदायत के लिए उनके दिल तड़पते थे। सरकार वसल्लम का जो हुक्मनामा अल्लाह की तरफ से आता उनके दिल फ़ौरन कबूल करते। और यही मोमिन की मिरास है कि मोमिन, मर्द मोमिन जो होता है वो हिकमत और दोनाई मोमिन की गुमशुदा मिरास है। जब उसे अच्छी चीज़ मिलती है वो इसीलिए कबूल करता है कि उसके दिल पकीज़ा होते हैं, पाक होते हैं और अल्लाह ताला एहसास पैदा करता है दिलों में जो पकीज़ा होते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम से पहले जितने भी लोग थे जिनके दिल पकीज़ा थे, पाक थे, बाक़ी थे, उन्होंने फ़ौरन से इस्लाम कबूल कर लिया। जिनके दिलों में अयूब थे, जिनके दिलों में थोड़ी सी गलातियाँ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में इस्तिकामत और इत्मीनान और यकीन मिला और उनकी जिनकी खबूतें ख़त्म हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्का इस्लाम हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जो मुनाफिक थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अललान इस्लाम की मुखालफत इसलिए कर रहे होते थे कि उनके दिल इस कदर पत्थर दिल हो चुके होते थे कि वो कहते थे हम अपने दिल के हाथों पे बस। जबकि मर्द मोमिन का दिल जो है वो अल्लाह के कामात के मुताबिक चलते हैं और उनके दिल इसलिए भी वास्ते उनको चलाने वाला शैतान था। और जिनके दिल पकीज़ा होते हैं, चिड़ियों की तरह नरम होते हैं, उनको चलाने वाला रहमान होता है। और यूँ तस्दीक़ें होती हैं अम्बिया की, सूफिया की, और इस तरह बगीज़ा शख्सियात का प्लेटफॉर्म कायम होता है। और एक तरफ बदकिरदारों का मुआशरा होता है, उन पत्थर दिल होते हैं, मुनाफिक होते हैं, ज़ाहरी तौर पर देखने वाले होते हैं। दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम समाने मौत, फ़ैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल की आज़ादी है शिकम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे से मैंने वीडियो बनाई कि आपने कम तरीन असबाब में भी बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिए जो कोई सर अंजाम नहीं था। माइकल हार्ट अपनी किताब में दी हंड्रेड्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे तरजीह देते हैं फाइज करने की। हालांकि वो ईसाई है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कम असबाब में जिस तरह दुनिया को मुतासर कुन शख्सियत पैदा हुए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और आपकी ज़ात पाक बाकिरदार थी और जो जाम इश्क की आपके साहबी किस तरह दुनिया की तस्वीर की और किस तरह लोगों को बाकिरदार और मिसाली मुआशरा परवान चढ़ाया और किस तरह सबका जो मज़ाहिब हैं जिनकी तनसीब हो चुकी है उनको आपने बताया कि ये तनसीब हो चुकी है, हकीकी मायनों में जो इस्लाम है वही अब हदायत का सरचश्मा है। तो किस तरह आपके असरात हैं वो आपको D100 में माइकल हार्ट नंबर 1 डिक्लेयर करता है। जबकि मुसलमानों के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहतरम हस्ती हैं और इकरार करते हैं कि बिलाशुबा आप हर लिहाज से मुकम्मल हैं और जितनी भी हदायतें हैं, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, जितनी भी उसका नाम क्या है इंसान की तौफीक़ें हैं और जितनी भी इंसान की कामयाबियाँ हैं, जितनी भी इंसान की मनाजिल हैं वो बिलाशुबा आपसे वाबस्तगी से ही तय होंगी। अगर ज़रा सा भी हम आपकी सरकार की तलीमात से इनराफ करेंगे तो हम यकीन शानीन के रास्ते पर चढ़ पड़ेंगे, हमारे दिल पत्थर हो जाएंगे और हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और आज जो इंसानी की तस्वीर नजर आती है ऐसी वजह से है कि दिल अच्छे नहीं रहे और यूँ हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर हमारा दिल में ईमान की दौलत नहीं है। दिल ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जो आज का मुसलमान अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रहमदिली का जज्बा नहीं है उसमें तो आप देखें आज वालिदैन कत्ल-ओ-गारत कर रहे हैं अपनी औलाद की। औलाद कल एक 13 साल लड़की की खबर आई कि उसने अपने बाप को गोली मार दी। इसी तरह हाँ वालिदैन से इख्तिलाफ करो जब वो गलत हों, इस तरह वालिदैन बच्चों को मार पीट सकते हैं या उनको मना कर सकते हैं जब वो गलती की तरफ जाएँ या बुरी फिल्म की तरफ जाएँ। अगर वालिदैन ही गलत हैं तो इस्लाम राइट देता है जो गलत है वो गलत है, इसमें बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है बल्कि अगर फ़र्क है और वाज़ा किसी को अहमियत हासिल है तो वो सच्चाई पे है कि हक़ पे कौन है। इसी तरह अगर मुआशरे में कोई गलत है तो आप कह सकते हैं कि आप गलत हैं, आप अपनी इस्लाह करवाएँ। ये चीज़ें मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह एक मिसाली मुआशरा परवान चढ़ सकता है। तो लिहाजा जितने भी सख्त दिल हैं वो जहन्नमी हैं, मुतकब्बरीन जो हैं वो जहन्नमी हैं और जिनके दिल में राई के दाने बराबर भी उसका नाम क्या कब्र होगा वो जहन्नम में जाएगा और जिसके राई के दाने बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में कि अगर तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत दो तो और पकीज़गी की हिफाजत दो, ज़मानत दो और शर्मगाह की उसका नाम क्या है पकीज़गी और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ। क्योंकि फहाशी और बुराई की वजह से ही, फहाशी की वजह से ही उसका नाम क्या इंसानी की हस्ती मिटती है, इंसान के कल्ब व नज़र तबाह हो जाता है, इंसान बिल्कुल शैतानी का लगार बन जाता है। इसलिए अल्लामा इकबाल यूरोप हैं
پہلے نظر ہیں یورپ سے 9 ان کو کہ باطن پاک نہیں ہے. اب جب انسان بد کردار انسان ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے، فاحش گو ہوتا ہے، تو اس کا دل گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللعان، اس کا نام کیا ہے، اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بری عورت جو ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہے، اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ہستی مٹ رہی ہے. اور اسی طرح ایک ایسا بد کردار انسان ہے جو ہر ایک سے پیچھے بھاگے گا تو وہ بھی اپنی لیے تذلیل کا باعث بنتا ہے، اپنی عزت کا اس کا لحاظ اور پاس نہیں ہوتا. تو یہاں لہٰذا یہ تو عشق مجازی ہے، ظاہری زندگی کے اسباب ہے نا، مگر جو حقیقی معنوں میں جو عشق ہے، جو صوفیہ کا خاصہ ہے، تو ان کی زندگیوں میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں شیطانیت کے لیے ہمدردی نہیں ہوتی، شیطان کے مشن کے لیے ہمدردی نہیں ہوتی، یا شیطانی سوچیں ان کے اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جام ان کے بار بار مل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس قدر اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ بلکہ وہ تو دنیا کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں، قلب و نظر میں حد درجہ پاکیزگی ہوتی ہے. اور نگاہ شوق میں ایسا ہی جو تیرا حجاب ہے، تیری رسوائی، قلب و نظر کی رسوائی، کہ تیرے نظر اور دل پہ شیطانی قابض ہو چکی ہوئی ہے، تو لہٰذا تم رسوا ہو گئے ہو خدا کی بارگاہ سے. اور اگر تم پاکیزہ ہو گئے تو تمہارے قلب و نظر ہمیشہ گنبد خضرا کی طرف اٹھے گی، تمہاری نظر ہمیشہ بیت اللہ کی طرف اٹھے گی، اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کی طرف اٹھے گی. تمہاری نگاہ میں اس قدر پاکیزگی ہوگی کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے دل میں اتارتے ہیں وہ تم صحیح معنوں میں محسوس کرتے ہوئے، انسانیت کا درد لیتے ہوئے پورے عالم کی تصویر کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے. علامہ اقبال نے فاتح عالم کا تصور کر دیا اپنی شاعری میں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکتا، علامہ اقبال کی شاعری میں دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے کہ جس کے قلب و نظر میں ہر درجہ کی پاکیزگی ہو، اور وہ بھی خالی ہاتھ پوری دنیا کو فتح کر لے، اور یوں انسانیت کے لیے وہ نجات دہندہ پیدا ہو جائے. کیونکہ جیسے معاشرے میں لاقانونیت ہے، کبھی لبرل سوچیں ہیں، کبھی انتہا پسندیاں ہیں، خود ساختہ نظریات ہیں اور اپنے من چاہے نظریات ہیں، حتیٰ کہ جو پوری دنیا کے حکمران ہیں وہ ہر کوئی اپنا انتہا پسند مجھے نظر آتا ہے اور انتہا پسندی کرتا نظر آتا ہے. ظاہری طور پہ وہ جمہوریت کا کوئی چیمپئن ہے، ظاہری طور پہ وہ انسانیت کے بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں، بڑے پس پردہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ انسانیت کی تبدیلی کے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اپنی کمیونٹی کے جام بن سکے، جو ان کو ایک سچائی پہ استحکام پیدا کر سکے اور ان کو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکے جہاں پہ بد اخلاقیوں کا راج نہ ہو، جہاں پہ شیطانیت کا راج نہ ہو، جہاں پہ انسانی کی تذلیل نہ ہو، جہاں پہ امیر غریب سب ایک ہی قانون سے ہانکے جائیں. مگر ایسا ممکن نہیں نظر آتا. حتیٰ کہ جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی جو عورت کو طائفہ بنا دیا یورپ میں، اور مردوں کو دلال بنا دیا گیا، اور ایسی قومیں اپنے آپ کو اگر سمجھتی ہیں کہ وہ بڑی خوشحال ہیں اور بڑی اچھی ہیں، تو حقیقت میں یہ ان کی کم عقلی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کچھ سوچ ہے. اگر ظاہر دینی طور پہ دیکھا جائے تو اگر ان کی جو حقیقت میں تھوڑی سی جو بے معنی سی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جو ترقی ہے وہ ریموٹ کنٹرول ٹائپ ترقی ہے، اس میں خود کی ہستی مٹا کے اور ظاہری دنیا سے جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گدھے پہ کتابیں لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کتابوں کا محفوظ تمہارے دل میں نہ ہو. جو تہذیب تمہیں کرنا نہیں سکھا سکتی، جو تہذیب تمہیں اپنے قلب و نظر کی جو رسوائی ہے اس سے نہیں بچا سکتی، جو تہذیب تمہیں اس کا نام کیا ہے سر بلند کر کے جینا نہیں سکھا سکتی، جو تہذیب تمہیں اپنا عزت نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے محفوظ نہیں کر سکتی، تو وہ تہذیب ایسی تہذیبوں پہ ہزار لعنت ہے، کیونکہ یہ تہذیبیں ہستیاں مٹاتی ہیں اور شیطانیت کی طرف جاتی. آج دیکھا جائے کہ مغرب میں اتنی ڈیورس ریشو بڑھ چکی ہوئی ہے، طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے، ہر عورت نے 50 شادیاں کرتی ہے آخری عمر تک. حتیٰ کہ جو ویل نون ہے اور جو عام ہے اتنی ڈیورس ریشو ہے، اسے اپنا مستقبل نہیں پتہ. وہ تو ایسے ہے جیسے ٹیشو پیپر کی طرح اسے استعمال کر کے عورت کو کوئی پھینک رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، اور ہستیاں مٹ رہی ہیں اور وہ ذہنی آسودگی نہیں ہے. ظاہری طور پہ ان کو بڑا چام نظر آتا ہے مگر کوئی، کیونکہ ان میں مستقل مزاجی نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے. ان کی چوائسیز ہر بار اس لیے بدلتی ہیں کہ وہ بٹکی ہوئی شخصیات ہیں. ان کی نہ تربیتیں ہیں نہ انہوں، بس ان کو یہی ہے کہ بس
صرف آسائشوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. زندگی کی جو حقیقی حسن ہے وہ بھی اس سے دور نظر ہے. اسلام پردے کا پاکیزگی کا درج دیتا ہے. مرد و زن کو شرم و حیا کے پردے کی بات کرتا ہے تاکہ جب آپ کسی کو قریب دو گے نہیں, کسی کی زندگیوں میں دخل نہیں دو گے تو انسانی پریم و معاشرہ پروان چلے گا. آج یورپ میں دیکھا جائے تو جتنی بد اخلاقیاں اور شیطانی نظام رہ جاتا ہے, جہاں پہ جوا بھی ہو رہا ہے, شراب خانے کھل گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنی عورتوں کو طائفوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے. تو ایسے میں تھکی ہوئی مرغیاں کیا کسی سے محبت کرتی ہے. اس لیے لہٰذا یورپ میں تو عشق کا تصور ہی ختم ہو گیا نا, کیونکہ ان کے دل بد کردار ہیں, اہل نظر ہیں, یورپ سے ناامید, ان کے باطن پاک نہیں ہے. تو عشق کا مفہوم ہی اس وقت پروان چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا خود للمتقین, ہدایت متقیوں کے لیے ہے, پاکیزہ لوگوں کے لیے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل کی اپنی اس کا نام کیا ہے, دل کی استقامت ہو, ہم سچائی کے راستے پہ چلیں, حق پہ چلتے رہیں, تو اس سے پہلے یہی اسی طرح ممکن ہے جیسے ہم اپنے قلب و نظر میں ہر درجہ کی پاکیزگی پیدا کر لیں, یک رنگی لے آئیں اور ہم کبھی بھٹکے نہیں. اگر ہم لوگوں کے افکار و نظریات کے تحت بھٹکیں گے, کسی بھی غلط سوچ کے پیچھے چلیں گے, ہمیں وہ مناظر نظر نہیں آئیں گے, وہ مقامات نظر نہیں آئیں گے جو ایک صوفیہ کا خاصہ ہوتا ہے, ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو ایک بلند کردار شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے, کہ جن کے ہونے سے ہی کائنات میں رنگ اور بہار ہوتی ہے. تو لہٰذا رحم دلی کے ہوا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ تو کتابوں میں بھی موجود ہے اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے, مگر رحم دلی کا جو عنصر ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے اور انسان کا دل پتھر کیوں ہوتا ہے. میں نے اصل میں اس طرف میں نے توجہ دلانے کی بات کی کہ جب آپ گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں تو آپ کی ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, آپ کا دل پتھر کر دیا جاتا ہے, احساس ختم کر دیتا ہے, اور روح پہ جو احساس وارد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, جو وہ مستی کفیات جو وارد ہوتی ہیں, جذبے جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں, وہ سب ختم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ خواہش نفس کا شکار ہیں, اور جو خواہش نفس کا شکار ہے وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی خواہش نفس کا شکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے لانے بغاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہاری نہیں مانیں گے باتیں, ہم نے اپنی باتیں منوانی ہیں. اور کیا پدی کا شوربہ کہ اللہ نے پیدا کیا اور تم اللہ کے پیغام کے مطابق چلنے کی بجائے تم اب اس سے رہ فرار کرو گے, تو لہٰذا تمہاری تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ٹھہری, کیونکہ تم تو شیطانی کا جھنڈا سیٹ کر رہے ہو, یا تم رحمان کا جھنڈا سیٹ کرو گے یا شیطان کا, اور خدا کے احکامات سے پہلے جاؤ گے تو یقیناً تم شیطان ہو, چاہے کوئی بھی ہے. اور جو اگر کوئی اللہ کے کام پہ چلے گا تو وہ بندہ رحمان ہے, اور اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قسطوں سے نوازتا ہے کہ فرشتے ان کا گھر گزرتے ہیں, فرشتے ان کے خاتم ہو جاتے ہیں, حکمت و دنائی سے نوازتا ہے, ان کے دل میں حکمت بڑی باتیں اترتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھے. علامہ محمد اقبال کا تمام کلام فہم و فراست اور حکمت و دنائی سے پورا نظر آتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے. تو آج اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کی میں رسوائیاں ہیں, کسی کی باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی, تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہ یا تو کوئی منافق ہے, کوئی رایہ کار ہے, یا خود ساختہ نظریات کا شکار ہے, اور حقیقت میں اس کے دل میں قلب و نظر میں پاکیزگی اور یک رنگی نہیں ہے. اس لیے یہ سب بے حیثیت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہوئے پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکیں. خدا حافظ. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام